السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 3 آیات مبارکات 84، 85 اور 86۔ ان آیات مبارکات کا موضوع یہ ہے کہ سیدنا موسی علیہ السلام کا اپنی قوم کو اطاعت پر ثابت قدمی کا سبق اور قوم کا وقتی طور پر سیدنا موسی علیہ السلام کی بات کو ماننا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال موسیٰ، اور فرمایا موسی علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم، اگر تم ہو، آمنتم، ایمان لا چکے، باللہ، اللہ پر، فعلیہ، پر اسی ذات پر، توکلو، تم بھروسہ کرو، ان کنتم، اگر تم ہو، مسلمین، اللہ کے اطاعت گزار بندے۔ فقالو، پس قوم نے یہ کہا، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، ربنا، جو کہ ہمارا مالک ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنا دینا، فتنتاً، آزمائش، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے ہاتھوں سے، وَنَجِّنَا، اور ہمیں نجات عطا فرمائیے، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، ایسی قوم سے جو کہ کافر ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات نقل فرمائی ہے جو انہوں نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہی، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جس طرح کہ سورہ زمر کی 36ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کئی ایک مقامات پر عبادت اور توکل کو اکٹھا ذکر کیا۔ سورہ ہود کی 123ویں آیت مبارکہ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اور پھر سورہ ملک کی 29ویں آیت مبارکہ، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ فرما دیں کہ وہ رحمتیں برسانے والی ذات ہے، رحمت والی ذات ہے اللہ رب العزت، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اور سورہ مزمل 9ویں آیت مبارکہ ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب کائنات مشرق اور مغرب کے مالک ہیں، ان کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ ان کو بطور وکیل پکڑیں، یعنی ان پر توکل کریں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں
یہ الفاظ ضرور پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ جو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قوم نے یہ جو کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارا رب ہے، اللہ ہمیں ظالموں کے ہاتھوں سے آزمائش میں نہ ڈالنا، اس کا معنی اصل میں یہ ہے کہ اے اللہ انہیں ہم پر کامیابی عطا نہ کرنا، ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا۔ اور یہ کوئی بدگمانی نہیں تھی، بلکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ حق پر ہیں اور فرعون جو ہے وہ باطل ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ باطل جو ہے بسا اوقات وقتی طور پر غالب آ جاتا ہے، وقتی طور پر باطل جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ اور امام ابن نجیح، امام مجاہد وغیرہ نے فرمایا لا تعذبنا بأیدی قوم فرعون، ان کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ رب کائنات ہمیں فرعون کی قوم کے ہاتھوں ذلیل و رسوا نہ کرنا، ہمیں ان کے ہاتھوں سزا نہ دینا، اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ کی طرف سے بھی سزا کا سامنا کرنا پڑے اور فرعون کی قوم یہ کہہ دے کہ اگر یہ حق پر ہوتے ان پر عذاب نہ آتا تو پھر ہم بھی ان پر مسلط نہ ہوتے۔ اور وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کے ساتھ انکار کیا، جنہوں نے حق کو ترک کر دیا، الہ العالمین یہ آپ کا احسان ہوگا، آپ کی رحمت ہوگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرمائیں۔ دیگر مفسرین کرام کی آراء کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی اور ایک داعی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ حوصلہ دلاتا رہے، اور یہ صرف اس نبی اور اس داعی کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ہر قائد کی ذمہ داری ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیادت اور قیادت سے نوازا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ نہ ٹوٹنے دے، ان کو ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہے تاکہ وہ لوگ حق پر ڈٹے رہیں، حق پر قائم رہیں۔ یہ سیدنا موسی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے راستہ اختیار کیا۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی ہے کہ ایمان کا بدیہی تقاضا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کفر کی طاقت، کفر کی قوت، کفر کا غلبہ وقتی طور پر دیکھ کر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف مائل نہ ہو جائے، بلکہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ توکل کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے رب پر بھروسہ کریں اور حق کو حق مانیں، صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں، تو اللہ رب العزت یقیناً اپنے بندوں کی مدد کریں گے۔ بعض اہل علم نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اے میری قوم، اگر تمہارا ایمان خالصتاً اللہ کے لیے ہے تو ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو، رب کائنات کے وعدے پر تمہیں یقین ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت اپنے وعدوں سے کبھی بھی انحراف نہیں کرتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو چند الفاظ اتنا زیادہ حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ موسی علیہ السلام کے ان الفاظ کا اثر یہ ہوا کہ قوم نے دو کام کیے۔ ایک تو اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کیا، اقرار کیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور دوسرا وہ کام کیا جو میرے اور آپ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی۔ اور دعا کیا کی؟ الہ العالمین ہم کمزور ہیں، انا نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا،
اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنی طاقت کی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے وسائل کی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں۔ دشمن ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے لیکن آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی دشمن کا سامنا ہو دو کام کریں، ایک صبر اور استقامت اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا۔ اور انہوں نے پھر رب کائنات سے یہ دعا فرمائی کہ الہ العالمین فرعون ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس عدالتیں ہیں، اس کے پاس جیلیں ہیں، اس کو آپ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، ہم اس کے مقابلے میں کمزور ہیں، ہمارے پاس سوائے آپ کے نام کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب کفر داڑتا ہے، کفر چنگاڑتا ہے، تو کمزور ایمان والے مسلمان وقتی طور پر ڈگمگا جاتے ہیں، وقتی طور پر گھبرا جاتے ہیں، وقتی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کے اندر یہ شک پیدا ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہم حق پر بھی ہیں یا کہ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں فرعون سے نجات عطا فرمائیں، بلکہ انہوں نے براہ راست اللہ رب العزت کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول زندہ ہوں تو تب بھی اہل ایمان ان سے ان امور میں مدد نہیں مانگتے جو انسان کے بس کی بات نہیں، چاہے جائے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں۔ یعنی یہاں سے معزز خواتین و حضرات ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ان آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ عرش والے رب کو منظور ہوا تو آنے والے سبق میں اسی قصے کو لے کر ہم اگلی آیات مبارکات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔